لسٹیں لگائی ہوئی ہیں، یہ چیز نہیں لینی، یہ چیز نہیں لینی، یہ چیز نہیں لینی. آپ کے ہاں تو یہ اہتمام بھی نہیں ہے کیونکہ پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں. کہاں کہاں کیا کچھ ملایا جا رہا ہے ہمیں ہوش نہیں ہے. ایک لقمہ حرام کا اندر چلا جائے آپ سے عبادت کی جو برکت ہے وہ نکل جاتی ہے. قبولیت کیسے ہوتی ہے؟ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. حجاج ابن یوسف کتنا ظالم بادشاہ تھا. اس کے زمانے میں 40 ابدال، لوگوں نے کہا یہ ابدال اگر دعا کر دیں تو ان کی دعا رد اونچی رد کا مطلب ان کی دعا لوٹائی نہیں جاتی، پوری ہوتی ہے. اچھا، حدیث شریف میں ہے کہ جس نے لقمہ حرام کھایا یا لقمہ غلط کھایا ہے شبہ والا، اس کی دعا قبول. اس نے 40 کو بلا لیا، دسترخوان بچھا دیا، کھانا لگا دیا، 40 نے کھا لیا. جب کھا لیا اس نے تالی بجا دی، جاؤ مزے کرو. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا ان کے نام سے مجھے ڈراتے تھے نا کہ یہ دعا کر دیں گے تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، میں نے انہیں شبہ والی چیز کھلا دی، اب یہ کرتے رہے، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے حضرت سعد. حضور میری خواہش ہے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. کیا بن جاؤں؟ مستجاب الدعوات. دعوات دعا کی جمع کہ جس کی دعائیں قبول ہوں. ایسا بن جاؤں کہ میری دعائیں اونچی، جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی غذا پاک رکھنا، ایسا ہی ہوگا. تو مستجاب الدعوات ہو گیا. بس کیا تو نے خیال کیا رکھنا ہے کہ تیری غذا حلال ہو، پاک ہو، صاف ہو. اس سے اندازہ کریں شبہ والی چیز بھی اگر حلق سے نیچے اتر جائے تو پھر ہماری دعا قبول ہوتی. ملاوٹ ہو جائے، فارمولہ غلط ہو جائے تو چیز بنے گی؟ پوچھ رہا ہوں. پانی کا فارمولہ کیا ہے؟ H2O. ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن، ان کو ملا کر شعلہ دیں تو کیا بن جائے گا؟ پانی. کیا بنے گا؟ پانی. H3O بنا دیں تو کچھ نہ کچھ بنے گا مگر پانی نہیں بنے گا. یہ جو فارمولہ ہوتا ہے نا، اس کا ایکوریٹ ہونا، پورا صحیح ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اے بندے، جس دن تو ایکوریٹ ہو گیا تیرے کام بھی سارے صحیح ہو جائیں گے. چھوٹی سی چیز آپ تجربہ کرو، اس میں معمولی سی مقدار آگے پیچھے ہو جائے سارا سسٹم آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ نظام ہے. ٹیلی فون آپ سب کے پاس ہے نا؟ جو نمبر دباتے ہو وہی ملتا ہے یا کوئی اور ملتا ہے؟ ایک دبائیں گے ایک آئے گا، 2 دبائیں گے 2 آئے گا. یہ سسٹم ہے. ایک سسٹم بنا دیا، پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا میں بانٹ دیا، جہاں جائے گا وہی ملے گا. ایک نظام ہے. ہم لوگ سسٹم چھوڑ چکے. ہم نے سسٹم نظام کو کہتے ہیں، طریقہ کار کو کہتے ہیں، ہم نے چھوڑ دیا. کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. کیا اس طرح ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ان کا نظام ہے، نفع بھی کما رہے ہیں، چیزیں بھی ان کی چل رہی ہیں، آپ کے رابطے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ایک نظام ہے. اے بندے، یہ تو انہوں نے بنایا ہے، تجھے تو رب نے بنایا ہے، اور تجھے رب نے نظام دیا ہے. کیوں اس کو بھول گیا؟ یہ بلائیں ٹلنا کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ کے اچھے سچے بندے بن جائیں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا
بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. 1400 سال سے پہلے کتنی مدت ہو گئی قرآن نازل ہوئے؟ لگتا ہے آیت آج اتری ہمارے سامنے. دغا باز اور ناشکرے ہیں سامنے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. حکومتیں، سیاستدان، ارد گرد لوگ دغا باز بھی اور ناشکرے بھی. اللہ ان کو دوست رکھتا. اونچی کہیے. آج میرے اور آپ کے سامنے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر نہیں کر رہے. خیانت، دغا بازی کہاں نہیں ہے؟ میں جو بات کر رہا ہوں ذرا دھیان دیں. مال میں، گفتگو میں، اخلاق میں، لین دین میں، گھروں میں ہمارے ہاں خیانت، دغا بازی عام ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی امانت ہوں، اوامر جن کا حکم دیا گیا کرنے کا وہ ہوں، نواہی جن سے بچنے کو کہا گیا وہ ہوں. ہم ہر جگہ اپنی مرضی کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مان. نماز پڑھنی چاہیے ہم کو پورے آداب کے ساتھ. جو جو جگہ ڈھکنے کی ہے وہ ڈھکی ہوئی ہو، وضو صحیح کیا ہوا ہو، کپڑے پاک ہوں، ہماری طہارت ظاہری صحیح ہو. مسجدوں میں آتے ہیں ٹی شرٹ پہن کے. ٹی شرٹ کا مطلب اکثر میں آستینے نہیں ہیں بھی تو ہاف ہے. پتلون کسی ہوگی، ٹائی لگی ہوگی، سر ننگا ہوگا. کہتے ہیں جی اللہ کی نماز پڑھنی ہے. مولویوں کا بس چلے یہ تو جینے ہی نہ دے. فوراً کہیں گے یہ میرا رب کا معاملہ ہے، میں جانوں میرا رب جانے. بس بس بہت ہو گیا. کہتے ہیں ہم اس طرح یا نہیں؟ اللہ ماشاء اللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اسی طرح ہی اللہ کی عبادت کرنی تھی تو پہلوں نے کیوں نہیں کی؟ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کے لیے اہتمام کرتے تھے، مثلا جمعہ پڑھ کے گئے، اگلے جمعے کے لیے پہلے سے کپڑے نکال دیے، یہ میں اگلے جمعے پہنوں گا. تیاری کر لی. ناخن کاٹنے جمعے کی صبح کاٹوں گا، بال ٹھیک کرنے جمعے کی صبح کروں گا. جمعے کی تیاری پر بھی ثواب ملتا ہے. واللہ عالم روایت کس درجے کی مگر ہے کہ جمعے کے دن ناخن تراشیں تو جب ناخن کاٹیں اللہ اس کی جگہ شفا ڈال دیتا. جمعے کا شوق، وقت پہ پہنچیں، جلدی جائیں، کیونکہ جمعے کے دن ادھر اذان ہوئی پہلی، فرشتے آ گئے مسجد کے دروازے پر. آپ کے سمجھنے کے لیے کہوں ان کے پاس رجسٹر ہے. جو آ رہا ہے شوق ایمان کے ساتھ پہلے اس کا نام لکھ رہے ہیں، جو بعد میں آ رہا ہے اس کا بعد میں. جو پہلے آ رہا ہے اس کو اتنا ثواب جیسے اونٹ قربان کیا، جو تھوڑی دیر سے آیا اس کو اتنا جیسے گائے قربان کی ہو، جو اور دیر سے آیا دمبا بھیڑ بکری قربان کرنے کا، جو اس کے بعد آیا جیسے اس نے پرندہ قربان کیا، اس کے بعد آیا جیسے انڈا قربان کیا ہے. اور جب دوبارہ وہ دوسری اذان ثانی ہو جائے رجسٹر بند. اب جمعہ پڑھ رہے ہیں اس کو کوئی ثواب نہیں مل رہا. کیا حال ہے ہمارا؟ اذان ہوتی ہے کون بلاتا ہے؟ آواز محبت سے کہیے ذرا.
گورنر صاحب، وزیر صاحب، صدر صاحب، کوئی اور عہدے دار آواز دے دوڑے ہوئے جاتے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. دفتر میں کام کر رہے ہو، باس نے آواز دی ہے، دوڑے ہوئے جاتے ہو یا نہیں؟ کتنا ضروری ٹیلی فون ہو چھوڑ دو گے؟ بیوی سے بات کر رہے ہیں، بچوں سے بات کر رہے ہیں، کسی اور سے، یار میرے باس نے بلایا، چھوڑ دیں گے، جائیں گے، باس نے بلایا. یہاں اللہ بلا رہا ہے. کون بلا رہا ہے؟ احساس ہے. میں نے کہا نا وہی جذبے کی بات. یہ اندر جو ہے نا، یہ غلط غذائیں کھانے سے یہ اندر مر جاتا ہے. اللہ والے غذائیں پاک رکھتے ہیں، ان کا اندر جاگتا رہتا ہے. غلط غذا کھائی، اندر یہ مرتا گیا، اس میں پھر بے حیائی آ جاتی ہے، وہ جذبہ نہیں رہتا. یہ جو آج قوم میں بے حیائی ہے، ہماری نہ کمائی پاک ہے، نہ غذائیں پاک ہے. سوچیں، دفتر کا ٹائم ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی میں کروں، 4 گھنٹے تو میری کمائی پاک ہوئی. وقت پہ نہیں گیا، دیر سے گیا، کام نہیں کیا، کمائی پاک ہوئی. پوچھ رہا ہوں، کہاں سے برکت آئے گی؟ کہاں سے وہ جذبہ آئے گا؟ تو یہ جو آج ہمیں عبادت کا ذوق شوق نہیں ہے، کبھی غور کیا ہے اس پہ؟ جو لوگ کہتے ہیں نا، آپ کے ہاں تو کہاوت ہے، جتنا گڑ ڈالو اتنا اونچی گئے. دغا بازی. اللہ کی نعمتیں ملی ہیں، شکر نہیں کر رہے. خیانت. یہ ملک اللہ نے دیا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ جو مروجہ سیاست ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نماز روزے کی آزادی ہندوستان میں نہیں تھی؟ پوچھ رہا ہوں، کیوں لیا تھا یہ ملک؟ کتنی قربانیاں دی تھی، کتنی ماؤں بیٹیوں نے اپنے آپ کو قربان کیا تھا، کتنے نوجوان قربان ہوئے تھے. یہ ملک کائے کے لیے لیا تھا؟ دغا بازی کے لیے؟ اسلام کے خلاف جلوس نکالنے کے لیے؟ مسجدوں کی توہین کرنے کے لیے؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ کرنے کے لیے لیا تھا؟ اس پاکستان بنانے میں سب شریک تھے، نہ کسی پنجابی، پٹھان، بلوچ، مہاجر کسی کا ذکر تھا. مسلمان تھے. اپنا وطن چاہیے. کیوں چاہیے؟ یہاں آزادی تو ہے نماز روزے کی، مگر اسلام کا قانون نہیں ہے. اسلام کا قانون چاہیے. آج اس ملک میں اسلام کے قانون کے خلاف ہم ووٹ دیتے ہیں، ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، دوسروں کے ایجنٹ بن کر کھلے عام باتیں کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں. بتائیے، کیا یہ دغا بازی ہے یا نہیں؟ اللہ ایسوں کو پسند نہیں کرتا. کافر کے معنی انکار کرنے والا. کفور آیا، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. دغاباز اور ناشکرا. منہ سے ہی نہیں کہنا کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، اپنے عمل سے بھی بتانا کسی نعمت کا ناشکری کرنا، یہ بھی ہمارے اندر بہت. کفران کا لفظ نعمتوں کے انکار اور ناشکری میں ہم لوگ بولتے ہیں. ہمارے اعمال غلط ہونا، نیکیوں کا شوق نہ ہونا، برائیوں کا زیادہ ہونا، برائی کی طرف زیادہ لپکنا، کیا ہے یہ؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے بعض بہت زیادہ خیانتی اور منکر نعمت ہیں اور بعض ان سے کم. بات کیا کی گئی ہے کہ مسلمان وہ ہونا چاہیے جس کو گناہ سے نفرت ہو، گناہ سے، دغابازی سے
نفرت ہو، وہ نعمتوں کی ناشکری نہ، اس کے سامنے کوئی غلطی کرے اس کو اچھا نہ لگے، اچھا مجھے سب کی آواز چاہیے، نہیں اور اونچی چاہیے۔ آج میری آپ کی بہنیں بیٹیاں ننگی ہو رہی ہیں، ہمیں برا لگ رہا ہے؟ آپ کا ٹی وی کیا دکھا رہا ہے؟ آپ کا اخبار کیا دکھا رہا ہے؟ آپ کا ماحول کیا بتا رہا ہے؟ ہمیں برا لگ رہا ہے؟ وہ باتیں جو عورتیں گھروں میں بھی چھپ کے کیا کرتی تھی کہ مردوں کے کان میں آواز نہ پڑے، آج ٹیلی ویژن پر ان باتوں پر بحث ہوتی ہے اور سب بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں۔ خود عورتوں کے فون آ رہے ہوتے ہیں، وہ مزے مزے سے اپنی پوشیدہ باتیں بتا رہی ہوتی ہیں اور سب مزے لے رہے ہیں۔ کپڑوں کی نمائش کرنی ہے، کپڑوں کی نمائش کم ہوتی ہے، جسم کی نمائش زیادہ۔ فیشن شو، پریڈ، کیٹ واک، سارے بیٹھ کے دیکھ رہے، جو وہاں بیٹھے ہیں وہ وہاں دیکھ رہے ہیں، جو کیمرے کے آگے بیٹھے اسکرین کے آگے وہ وہاں دیکھ رہے ہیں۔ ہے ہمارے ہاں یہ سب کچھ یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ گناہ سے نفرت نہیں رہی، گناہ کو پسند کرنے لگ گئے، کھیلوں کے نام پر، اور کس کس نام سے بے حیائی کو ہم نے اور زیادہ بڑھا لیا۔ تو بلائیں اس کی ٹلیں گی جو دغاباز نہیں ہوگا، بلائیں اس کی ٹلیں گی جو بے حیا نہیں ہوگا۔ جو بے حیا بنتا ہے، دغاباز بنتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اس کے پاس تو بلائیں جمع ہوتی ہیں۔ کیسے؟ اب یہ مزے کی بات ہے۔ دنیا کا مال بہت جمع ہو گیا ہے حرام کا، آپ سمجھ رہے ہیں مزے کر رہا ہے، یہ تو اس نے بلا جمع کی ہے۔ بہت ریل پیل ہے پیسے کی، شہرت کی، عہدے کی، مگر سب ناجائز کیا ہوا ہے، تو یہ بلائیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی دیکھو نا، آپ کے ہاں ہر پورٹ ہوتی ہے، پورٹ سے مراد بندرگاہ، ڈرائی پورٹ ہو، ایئرپورٹ ہو یا سی پورٹ ہو۔ لوگ باہر کے ملک سے آتے ہیں، انہوں نے دو رستے بنائے ہوئے ہیں، ایک کو گرین چینل اور ایک کو ریڈ چینل۔ وہاں پر لال پٹی لگی ہے، ایک جگہ ہری پٹی لگی ہے۔ ہری پٹی کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ظاہر کرنی ہے، جس پہ ٹیکس لگنا ہے، ڈیوٹی لگنی، آپ آرام سے چلے جائیں۔ ریڈ سے وہ جائے جس کے پاس کوئی چیز ہے تاکہ اس کی ڈیوٹی ادا ہو جائے۔ گرین پٹی سے جانا اچھا لگے گا یا نہیں؟ کلیئر ہو؟ کوئی پکڑ نہ ہو ہماری، کسی چیز کی پوچھ پڑتال نہ ہو، ہم بالکل آرام سے نکل جائیں، کسی چیز کا بوجھ نہیں ہے۔ یہی ہے نا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جتنے جمع کر رہے ہیں حرام، ناجائز، غلط، کیا گرین چینل سے جا سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو یہ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بلائیں جمع کر رہے ہیں۔ انسان خیانت و کفران، دغابازی اور ناشکری کے ارتکاب سے کبھی کبھی اپنے آپ کو اتنا گرا لیتا ہے، اتنے پرلے درجے کا وہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس میں شرم حیا بالکل نہیں رہتی، اس کو اپنی برائی نہیں لگتی، بلکہ وہ سمجھتا ہے میں بہت ماہر ہو گیا ہوں کمانے میں، وہ درجہ آ جاتا ہے۔ تو ایسا بندہ پھر اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کن سے وعدہ فرمایا ہے؟ جو اللہ کے لیے بھلائی کرتے ہیں، نیکی، خوشخبری کن کو سنائی گئی ہے؟ نیکی والوں کو، دغابازوں کو نہیں سنائی گئی۔ اللہ کی محبت اسی کے دل میں ہوگی جو نیکی کا شوق رکھے گا، گناہ سے بچے گا۔ خیانت اور منافقت، دغابازی اور دو رخا پن، یہ ایک ہی جیسی چیزیں ہیں۔
دینی خامی ہو، عقیدے کی خرابی تو منافقت، اور بدعہدی وغیرہ یہ خیانت۔ دین و دنیا دونوں لحاظ سے کبھی دونوں جمع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ میں آپ 4 بندوں سے چھپا سکتا ہوں دنیا میں وقتی طور پر، کہ میں نماز وضو کر کے پڑھ رہا ہوں یا بغیر وضو کے پڑھ رہا ہوں، میں جو پیسہ دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں وہ حلال دے رہا ہوں، حرام دے رہا ہوں، یہ میں وقتی طور پر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہوں، اللہ سے کچھ بھی چھپا سکتا اونچی گئی ہے نہیں۔ ہم لوگ، اب میں ایک اور کڑوی بات کرنے لگا ہوں، وہ بھی سن لیں، دغا بازی اور ناشکری کے حوالے سے۔ قرآن میں ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولہ کے الفاظ آتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہماری عبادتیں، ہمارے کان ہوں، ہماری آنکھیں ہوں، ہمارا دل کیا کر رہے ہیں؟ ذرا دھیان سے جو میں نے کڑوی بات کرنی ہے سنیں۔ ہم کس اللہ کی عبادت کو کس طرح ادا کر رہے ہیں؟ وقت پر کر رہے ہیں یا سستی سے؟ شوق سے کر رہے ہیں یا مجبوری سے؟ جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں یا دکھاوے کو کر رہے ہیں؟ سب کا حال ایک جیسا نہیں، تو کسی ظاہری یا باطنی شرط کو پورا نہ کرنا یہ بھی تو دغا بازی ہے۔ ذکر کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کو یاد کیسے کرنا چاہیے؟ تسبیح ہاتھ میں اور ساتھ میں فلم دیکھ رہا ہے، کیا یہ آداب ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ حالت کیا ہونی چاہیے؟ ہے کیا؟ تو کسی